آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ بے پرواہ ہو جاؤ، زندگی آسان ہو جائے گی۔ سونے سے ذرا پہلے آپ کے دماغ میں جو آخری انسان آتا ہے وہی آپ کے خوشی یا پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ جب کوئی دل کے دروازے پر دستک دے تو دروازہ فوراً مت کھولا کریں۔ کچھ لوگوں کی عادتیں بچوں جیسی ہوتی ہیں، دستک دے کر بھاگ جاتے ہیں۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے گندے نہ ہو، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی گمان میں رہتے ہیں۔ انسان جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے سب کچھ دیکھتا ہے، بس اپنے اندر اور اوپر نہیں دیکھتا۔ خوشی ایک انتخاب ہے اور باقی سب کچھ نقطہ نظر کا معاملہ ہے۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے 100 بار سوچ لو، لیکن جب فیصلہ لے لو تو اس پر ڈٹ جاؤ۔ خیر سگالی کے رشتے پتلے دھاگے ہوتے ہیں، جبکہ باہمی دلچسپی کے رشتے فولاد کے زنجیروں کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر دوسری طرف گھاس ہری ہے تو شاید وہاں زیادہ کھاد ہے۔ لوگوں کے نتائج پر توجہ دیں، ان کے ارادوں پر نہیں۔ جب تمہارے پاس رونے کے لیے کسی کا کندھا میسر نہ ہو تو اپنے سر کو زمین پر رکھ کر رو لیا کرو۔ عام طور پر مردوں کو وہی عورتیں اخلاق سے گری ہوئی نظر آتی ہیں جو ان کے بجائے کسی اور سے ہنس کر بات کر رہی ہوتی ہیں۔ دنیا تمہارے پیچھے دوڑے گی اگر یہ 3 اصول اپنا لو: یقین، نظم و ضبط اور بے لوث لگن۔ مرد بھی عجیب ہے، اس سے شادی نہیں کرتا جس سے چھپ کر ملتا ہے، اور اس سے شادی کر لیتا ہے جسے کوئی اور چھپ کر ملتا ہے۔ بعض اوقات بہت کچھ جانتے ہوئے چپ رہنا حکمت میں شمار ہوتا ہے۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ 10 میں سے 9 مشکلات سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے آتی ہیں۔ آپ کی جیب میں پورا قرآن ہونے سے بہتر ہے کہ چاہے قرآن کی ایک ہی آیت ہو لیکن وہ آیات آپ کے عمل میں ہو۔ جب آپ ناراض ہوں تو فیصلے نہ کریں، جب آپ خوش ہوں تو وعدے نہ کریں۔ اپنی طاقت کی حقیقی صلاحیت کو دیکھنے کے لیے اپنی توانائیاں ایک واحد مقصد کی طرف مرکوز کریں۔ امید اچھی رکھو لیکن تیاری برے حالات کے حساب سے کرو۔ انگاروں کے بھڑکنے سے پہلے ان پر مہر لگائیں۔ خود کو طاقتور ظاہر کرنے کے لیے شان و شوکت کے آلات استعمال کریں۔ اپنی پریشانیوں کو مکمل طور پر ختم کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ انتقام کے ساتھ واپس آئیں۔ ناپسندیدہ شخص کی محبت کو بھی ہوس اور پسندیدہ شخص کی ہوس کو بھی محبت سمجھا جاتا ہے۔ بدترین سبق ہمیشہ پسندیدہ ترین انسان دیتا ہے۔ کسی بیوقوف سے کبھی بحث نہ کریں، وہ آپ کو اپنی سطح پر لے جائیں گے اور تجربے سے آپ کو شکست دیں گے۔ جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو آپ کو غمگین کرتا ہے تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا دوسرا واقعہ ہونے پر بھی آپ اسی طرح غمگین ہوں گے؟ وہ آدمی بننے کی کوشش کریں جس سے آپ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ خود سے سچی زندگی گزارنے کا حوصلہ رکھیں، نہ کہ وہ زندگی جس کی دوسرے آپ سے توقع کرتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کی بات کو جواب دینے کے لیے سنتے ہیں، نہ کہ سمجھنے کے لیے۔ اگر آپ آسائشیں چاہتے ہیں تو محنت کے ذریعے حاصل کریں، نہ کہ شادی کر کے جہیز کے ذریعے۔ زندگی ایک آئینہ ہے، اسے بیزار ہو کر دیکھیں تو بیزار ہوتے جائیں گے، مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے چلے جائیں گے۔ جاہل گفتگو کے بجائے بحث کو پسند کرتا ہے، اور جب اس سے جواب نہیں بنتا تو آپ کے خلاف ہو جاتا ہے۔ ہوشیار لڑکیاں یہ سننا پسند کرتی ہیں کہ وہ خوبصورت ہیں، اور خوبصورت لڑکیاں یہ سننا پسند کرتی ہیں کہ وہ ہوشیار ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی انسان کیسا ہے تو اچھی طرح دیکھ لیں کہ وہ اپنے کم تر لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے، نہ کہ برابر کے ساتھ۔ صرف وہی پیک کریں جو آپ خود لے جا سکتے ہیں۔ جتنا جلدی خدا حافظ کہو گے اتنا زیادہ محفوظ رہو گے۔ لمبا دھاگا ہمیشہ الجھ جاتا ہے اور لمبی زبان ہمیشہ الجھا دیتی ہے، اس لیے دونوں کو ہمیشہ سمیٹ کر رکھیں۔ آپ کی ایک مسکراہٹ کسی افسردہ دل کو سکون دے سکتی ہے۔